الحمدللہ وحدہ والصلاة والسلام علی من لا نبی بعدہ اما بعد فاعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم وَلَقَدْ نَجَّيْنَا بَنِي إِسْرَائِيلَ مِنَ الْعَذَابِ الْمُهِينِ مِنْ فِرْعَوْنَ إِنَّهُ كَانَ عَالِيًا مِنَ الْمُسْرِفِينَ وَلَقَدِ اخْتَرْنَاهُمْ عَلَىٰ عِلْمٍ عَلَى الْعَالَمِينَ وَآتَيْنَاهُمْ مِنَ الْآيَاتِ مَا فِيهِ بَلَاءٌ مُبِينٌ۔ اور ہم نے بنی اسرائیل کو ذلت دینے والے عذاب سے نجات بخشی، فرعون سے، بے شک وہ حد سے بڑھ جانے والا متکبر شخص تھا، اور بے شک ہم نے جان بوجھ کر انہیں عالمین پر حکومت بخشی تھی، اور ہم نے انہیں نشانیاں دی تھی جن میں کھلی آزمائش تھی۔ آج ہماری سورہ الدخان کی آیہ مبارکہ 33 تک کی تلاوت و ترجمہ کا شرف نصیب ہوا۔ سامعین، یہاں سے یہ نئے رکوع کا آغاز ہو رہا ہے، لیکن واقعہ جو ہے وہ گزشتہ وہی چل رہا ہے۔ گزشتہ نشست میں ہم نے بنی اسرائیل کے حوالہ سے اور فرعون اور آل فرعون کے غرق ہونا اور قبطی قوم جو ہے اس کی نجات کے حوالہ سے ہم نے تفصیلی بات کی۔ اس کے بعد اللہ تعالیٰ نے بنی اسرائیل کو جو فضیلت دی ہے وہ یقیناً قابل توجہ بھی ہے، قابل سماعت بھی ہے، کہ اللہ رب العزت نے بنی اسرائیل کو ساری امتوں پر سوائے امت محمد صلی اللہ علیہ وسلم کے سب پر فضیلت اور مقام عطا فرمایا، اور باقاعدہ فرمایا گیا اللہ تعالیٰ نے کہ ہم نے ان کو ان کے زمانہ میں جتنے امتیں باقی آنے والی تھی ان پر ہم نے فضیلت عطا فرمائی ہے، اور اسپیسیفک ان کا نام لیا گیا، ان کا ذکر کیا گیا۔ یہ ذکر اس لیے کیا گیا کہ کسی کے گمان میں یہ بات نہ آ جائے کہ شاید بنی اسرائیل جو قوم ہے یہ ساری امتوں سے زیادہ افضل ہے۔ فرمایا نہیں، کنتم خیر امت، اے امت مصطفیٰ ہم نے تمہیں ساری امتوں سے زیادہ اچھا اور زیادہ عزت والا بنایا ہے۔ اور یہ ہمیں شرف کس بنیاد پہ ملا ہے؟ یہ شرف ہمیں ملا ہے صرف ایک ذات اور شخصیت کی بنیاد پر۔ اس میں نہ ہمارا عمل شامل ہے، نہ ہمارا کوئی کردار شامل ہے، نہ ہمارے کوئی ایسے کردار ہیں یا عمل ہیں جس کی بنیاد پہ ہمیں یہ ٹائٹل دیا گیا ہے۔ یہ ٹائٹل صرف اس بنیاد پہ دیا گیا ہے کہ ہم حضرت محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے ماننے والوں میں سے، آپ کے فالوور سے، بس اس بنیاد پر یہ اعزاز ملا ہے۔ کسی عبادت کی بنیاد پر نہیں ملا، کسی اور کسی کام کی بنیاد پہ نہیں ملا۔ تو گویا جو سرکار کی امت میں پیدا ہوتا ہے پیدائشی طور پر، گاڈ گفٹڈ جسے آپ کہہ لیں، اللہ کا تحفہ، پیدائش کے ساتھ بغیر محنت کے جو ہمیں مل جاتا ہے ہر پیدا ہونے والے ہمارے مسلمان بچے اور بچی کو، وہ کیا ہے؟ وہ یہ ہے کہ اسے اللہ نے امت مصطفیٰ میں پیدا ہونے کا موقع عطا فرمایا، اور یہ اعزاز اللہ نے ہمیں عطا فرمایا۔ اب اس کے بعد درجات جو ہیں اس پر پہنچنا، یہ ہم میں سے ہر ایک کی اپنی اپنی اللہ کے ساتھ تعلق داری ہوگی اور اس کی محنت ہوگی، جس کے بعد اللہ تعالیٰ ہر ایک کا مقام جو درجہ ہے وہ بڑھاتا چلا جائے گا۔ جنت کے اندر بھی درجے ہوں گے۔ جنت کے اندر صرف یہ ہے کہ جنت سب کو جنت مل جائے گی جناب جتنے بھی ہیں، نہیں، جنت میں بھی درجے ہوں گے۔ جنت میں کئی درجات اللہ نے قرآن میں بیان فرمائے ہیں۔ ہر ایک جنتی ہر ایک مقام میں نہیں ہوگا۔ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا جنتی جو نیچے والے ہوں گے وہ اوپر والے کو حسرت کی نگاہ سے دیکھیں گے کہ کاش مجھے وہ مقام ملا ہوتا۔ اس سے جو دوسرے درجے والے ہیں وہ تیسرے والے کو دیکھیں گے، ہائے کاش میں نے کچھ عمل کر لیا ہوتا تو آج میں اوپر والے مقام میں ہوتا۔ فرمایا وہ اس سے اوپر والے درجے میں دیکھیں گے، ان کا درجہ اور بڑا زیادہ ہوگا، تو وہ کہیں گے کاش دنیا کے اندر میں نے کچھ کیا ہوتا اور اچھے میں نے عمل کیے ہوتے، اور زیادہ میں نے اپنے آپ کو اچھا کیا ہوتا تو آج میں جنت کے اس اعلیٰ مقام میں ہوتا۔ اللہ کے رسول نے فرمایا، صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ لوگ رش کریں گے وہاں اہل جنت اور تمنا کریں گے کاش ہم اس سے اوپر والے درجے میں ہوتے۔ یہ ذہن میں رکھیے کہ جنت کے اندر بھی کل جنتی حسرت کریں گے کاش ہم نے اچھے عمل کیے ہوتے تو آج ہم اوپر ہوتے۔ چھ جائے کہ
ہم نعوذ باللہ اللہ نہ کرے اس راستے سے دور ہو جائیں، اور ہمارے عمل وہ ہو جائیں جو اس راستے سے چھوڑ کر ہمیں دوسرے راستے پر ڈال دیں، جہنم والے راستے پر۔ استغفر اللہ، اللہ یعوذ باللہ۔ مسلمان کے لیے یہ مقام فکر ہے اس لمحہ کے لیے۔ تو ارشاد فرمایا ہم نے بنی اسرائیل کو نجات دی عذاب مہین سے۔ عذاب مہین سے مراد ہے ذلت دینے والا عذاب۔ اب وہ ذلت کیا دیتے تھے؟ ذلت یہ دیتے کہ قبطی قوم جو تھی، جو ہی پہلی بات تو یہ کہ ان کے ہاں جب بھی کوئی بیٹا پیدا ہوتا تو بیٹے کو تو وہ ساتھ ہی قتل کر دیتے۔ فرعون جو بھی لڑکا پیدا ہوتا لڑکے تو قتل کروا دیتا، اس لیے کہ اسے کاہنوں نے یہ کہا تھا کہ تیری قوم میں ایک لڑکا پیدا ہوگا جو تیری بادشاہی کو تباہ و برباد کر دے گا، تیرے تخت کو تخت و تاراج کر دے گا، اسے ختم کر دے گا، تیری حکومت باقی نہیں رہے گی، اور اس کا پھر سکہ چلے گا۔ تو اس نے کہا کہ نہ رہے بانس نہ بجے بانسری، لڑکا ہی کوئی نہیں پیدا ہونے، جو پیدا ہوگا مار دیں گے، جو لڑکا پیدا ہوتا اس کو مار دیتا۔ لیکن اسے یہ معلوم نہیں تھا کہ یہ نظام کائنات ہے، اللہ اپنا کائنات کا نظام بندوں کے ہاتھ میں کبھی نہیں دیتا، اور نہ بندوں کے ہاتھ میں اس انداز کی قوت ہوتی ہے، وہ اپنی بادشاہت میں سے ہلکی سی بادشاہی کا حصہ کسی کو دیتا ہے۔ فرعون بہت بڑا بادشاہ تھا، اس میں کوئی شک نہیں ہے، 450 سال سے بادشاہی کرتے آ رہا تھا، بہت بڑا بادشاہ تھا، اس کے پاس بہت کچھ تھا، لیکن اللہ کی بادشاہی کا وہ کروڑواں حصے کا کروڑواں حصہ بھی نہیں تھا، وہ اس کو دیا تھا۔ اسے یہ معلوم نہیں تھا کہ اس عظیم بادشاہ کے نظام کیسے ہیں، اللہ تعالیٰ کے کاریگری کے معاملات کیسے ہیں۔ آج کسی کو ہلکا سا حصہ کچھ مل جائے نا تو وہ اپنی اوقات بھول جاتا ہے اور اپنی حیثیت کو بھول جاتا ہے۔ پھر رب کا نظام ہے، وہ کبھی کسی کو دے کے آزماتا ہے اور کبھی کسی سے لے کے آزماتا ہے کہ یہ کرتا کیا۔ یہ رب کے نظام ہے، کسی کو دے کے آزماتا ہے، کسی سے لے کے آزماتا ہے۔ تو پھر اللہ نے فرمایا فرعون تو میری بادشاہی کو چیلنج کرنے جا رہا ہے اور سارے پیدا ہونے والے لڑکوں کو تو قتل کروا رہا ہے کہ وہ لڑکا نہیں بچے گا۔ پھر دیکھ ہم نظام کائنات کیسے، اور ہمارا نظام کائنات کتنا طاقتور ہے، یہ آنے والی نسلوں تک ہم مثال قائم کر دیں گے کہ تو لوگوں کے لڑکوں کو قتل کرواتا تھا کہ وہ پیدا نہ ہو جائیں، ہم اس لڑکے کی پرورش بھی تیرے گھر میں کروائیں گے اور تجھ سے کروائیں گے۔ اور پھر رب نے کروائی۔ اس موسیٰ علیہ السلام کی لڑکے قتل کرتا تھا کہ وہ پیدا نہ ہو جائیں، رب نے اسی لڑکے کو اس کے گھر میں بھیج دیا، اسی بچے کو اس کے گھر میں بھیج دیا۔ بچہ تھا، صندوق میں تھا، وہاں سے سیدہ آسیہ علیہ السلام انہوں نے کیسے اٹھوایا، فرعون کی بیوی سے نکل کر انہیں غلامی رسول کا اور غلامی نبی کا ایک ٹائٹل ملنا تھا، اور ان کا نام عظیم خواتین میں آنا تھا۔ 4 عظیم خواتین سرکار فرماتے تھے 4 عظیم خواتین ہیں، ان میں ایک نام حضرت سیدہ آسیہ علیہ السلام کا جو فرعون کی بیوی ہیں۔ سیدہ خدیجہ کا سرکار نام لیتے تھے، حضرت سیدہ مریم علیہ السلام کا سرکار نام لیتے تھے، حضرت سیدہ آسیہ کا نام لیتے تھے، اور چوتھا عظیم نام سیدہ فاطمہ الزہرا سلام اللہ علیہ کا نام لیتے تھے۔ سرکار بتا یہ 4 خواتین ہیں، 4 خواتین ہیں یہ عظیم خواتین جو کائنات میں تو ان کا نام رہے ہی رہے گا۔ فرمایا حشر کے اندر جب یہ 4 خواتین کا نام آئے گا تو حشر والوں احترام اور عزت کے ساتھ ان کے نام کے آگے سر جھکا دیں گے، یہ 4 خواتین۔ تو ان میں اللہ تعالیٰ نے پھر موسیٰ علیہ السلام کی پرورش کروائی اسی فرعون کے گھر میں۔ پھر ایک نشانی بھی دی جب اس نے اس کی داڑھی کو پکڑ کے جھنجھوڑا تھا۔ یہ کلچر تھا عرب میں، داڑھی رکھتے تھے وہ شروع سے بھی، داڑھی کو پکڑ کے اس نے جھنجھوڑا تو فرعون کو شک ہوا، ویسے تو بڑا دانشور تھا، کہ مجھے لگتا یہی ہے کہ یہ ایک سائلنٹ میسج ہے، ایک خاموش پیغام ہے جس نے آج ابھی پنگوڑے کے اندر میری داڑھی کو پکڑ کے جھنجھوڑا ہے، لگتا ہے وہ یہی والا وہ لڑکا ہے۔ انہوں نے کہا نہیں یہ بچے ہوتے ہیں، بچوں کو کیا پتا۔ تو پھر اس نے کہا نہیں، اتنا سمجھدار تھا اندازہ کر، اس نے کہا نہیں یہ وہی ہے۔ پھر اس نے تجربہ کروایا، اس کو پتا تھا، فرعون بھی یہ جانتا تھا کہ نبیوں کے پاس کیا اختیار ہوتا ہے، اس کو پتا چل گیا تھا، اس لیے تو اس نے آگ منگوائی تھی۔ اور پھر موسیٰ علیہ السلام کو اللہ نے فرمایا موسیٰ اب وقت امتحان ہے، اب اگر تو نے آگ کو نان اٹھا کے منہ میں ڈالا نا تو اس کو تصدیق ہو جانی کہ لڑکا وہی ہے۔ تو پھر حکم ہو گیا، پھر آپ اب ظاہر اندازہ کیجئے، مقام نبوت ہے تو آزمائش کتنی بڑی ہے، آزمائش کا اندازہ کیجئے۔
آزمائش دیکھیے، آگ کا انگارہ منہ میں ڈالنا پڑا بچپن کے زمانہ میں، اور پھر وہ اتنا سخت لگا کہ موسیٰ علیہ السلام کی زبان پاک جلنے کی وجہ سے اس میں لکنت آ گئی تھی، لکنت آ گئی تھی۔ پھر آپ نے دعا بھی فرمائی، قرآن میں موجود ہے، رب اشرح لی صدری ویسر لی امری واحلل عقدۃ من لسانی، یا اللہ میری زبان میں جو عقدہ پڑا ہے نا، عقدہ کا میں ترجمہ نہیں کر رہا، عقدہ ہی کہہ رہا، عقدہ جو پڑا ہے نا مولا اس کو کھول دے۔ پھر رب نے وہ دور فرما دی۔ تو یہ آزمائش سے گزرے۔ فرمایا کہ اس نے ایک عذاب تو یہ دے رکھا تھا کہ جو لڑکا پیدا ہوتا اسے قتل کر دیتا، دوسرا عذاب یہ دے رکھا تھا کہ ان سارے بنی اسرائیل کو قبطی لوگوں نے اپنا غلام بنا رکھا تھا، حتیٰ کہ ان کی عورتوں کو اپنا غلام بنا رکھا تھا، ان کے اوپر اپنی زمین تنگ کر رکھی تھی، اور انہیں جگہ جگہ جو ہے رسوا کرتا تھا۔ آگے فرمائے گا من فرعون، اس فرعون سے پھر ہم نے نجات کیسے دی؟ انہ کان عالیا من المسرفین، وہ حد سے بڑھنے والا متکبر شخص تھا۔ آپ کو یاد ہوگا کہ بہت شروع میں یہ جہاں پر تفصیل سے واقعہ ہے فرعون اور آل فرعون کے غرق کا، بہت پرانا یہ درس ہے، بہت پرانا درس ہے، کوئی 7 سال پرانا ہی ہوگا یہ۔ اس میں نے یہ بات عرض کی تھی کہ اللہ تعالیٰ نے فرعون کی حکومت کو کچھ نہیں کیا، ختم نہیں کیا تھا، اور ایک دن موسیٰ علیہ السلام نے اللہ سے سوال کر دیا، مولا سیدھا سیدھا یہ تیرے خلاف اپنے آپ کو خدا کہتا ہے اور مشرک، اتنا بڑا مشرک ہے، اور مولا تو اس کی حکومت کو ختم نہیں کر رہا، وجہ کیا ہے؟ قابل توجہ بات، مشرک بھی ہے، کافر بھی ہے، ظالم بھی ہے، جابر بھی ہے، خدائی کا دعویٰ بھی کرتا ہے، اپنے آپ کو سجدہ بھی کرواتا ہے، خدا بھی علی الاعلان کہتا ہے۔ عرض کی خدا کی بارگاہ میں، مولا پھر بھی تو نے اس کی حکومت کو چلائے ہوئے ہے، 300 سال اس کی ابھی تک بادشاہت چل رہی ہے۔ اللہ نے فرمایا اے موسیٰ، فرعون میری مخلوق پر ابھی ظلم نہیں کرتا۔ اللہ اکبر، میری مخلوق پر ظلم نہیں کرتا، جس دن ظلم کرے گا اس سے بادشاہی چھین لوں گا۔ اور پھر بادشاہی اس کی اسی بنیاد پہ چھین گئی تھی۔ آپ اس سے اندازہ کر لیں کہ بادشاہ کا ظلم رب کو کتنا ناپسند ہے، رب کا ظلم۔ آج اصل میں ہمارے ہاں وہ جگہیں، یہ مقام افسوس ہے کہ اللہ کی جب نعمت ملے نا اور اس کا بندہ شکر ادا نہ کرے تو پھر وہ نعمتیں چھن جاتی ہیں۔ پاکستان کس بنیاد پہ بنا تھا؟ لا الہ الا اللہ محمد رسول اللہ کی بنا، سارے جانتے ہیں، بچہ جانتا ہے۔ محمد علی جناح صاحب رحمۃ اللہ علیہ نے نعرہ ہی پہلا یہی لگایا تھا کہ پاکستان کا مطلب کیا؟ لا الہ الا اللہ، محمد علی جناح صاحب نے کہا تھا، اور ہم اسی بنیاد پر پاکستان لینا چاہتے ہیں جہاں پر لا الہ الا اللہ محمد رسول اللہ کی بہاریں ہوں گی۔ لیکن 23 سال اللہ نے موقع دیا، انتظار کیا، وہ کلمہ نہ آ سکا، پاکستان کا حصہ ہم سے جدا ہوا کہ نہ ہوا۔ اس کے بعد پھر بھی ہمیں سمجھ نہیں آئی، آج تک ایوانوں میں بیٹھے ہوئے اس طرف نہیں آ رہے، جس بنیاد پر آج یہ ہمارا جو یہ والا جو ٹکڑا ہے یہ بھی خطرے میں پڑا ہوا ہے، اور اس کے حالات دیگر گو ہیں۔ کیوں؟ کہ ہم نے لا الہ، جو نعمت اللہ نے ہمیں دی تھی نا، جس بنیاد پر اس نعمت کی ہم نے قدر نہیں کی، اس کی ہم نے قدر نہیں کی ہے۔ اگر اور انشاءاللہ وہ وقت آئے گا، یہ احادیث میں بات موجود ہے، اور یہ والا جو علاقہ ہے، یہ علاقہ جو مشرقی علاقہ ہے، اس کے بارے میں بڑی حدیث میں نے پڑھی ہیں اور بڑی واضح حدیث پڑھی ہیں۔ انشاءاللہ وہ وقت آئے گا، اور وقت کی شاید اس وقت کی پہلی اینٹ جو ہے وہ رکھ دی گئی ہے، عربوں کی بربادی کی اینٹ پہلی رکھ دی، انہوں نے خود رکھ دی ہے، اسرائیل کو انہوں نے تسلیم کر لیا ہے، اندر سائن ہو چکے ہیں، اب بس ڈکلیریشن باقی ہے، ایک جو آفیشلی ایک اعلان ہوتا ہے نا وہ بس باقی ہے، وہ 2-4 دن میں اعلان آپ سن لیں گے، ایک منحوس خبر آپ سن لیں گے، گندی خبر آپ سن لیں گے عربوں سے کہ وہ بنی اسرائیل کو، اور جناب باقاعدہ سوشل میڈیا پر بدبختی دیکھیں، اس سکول آف تھاٹ کے جو لوگ ہیں پاکستان میں سوشل میڈیا پہ بیٹھ کے جناب کیا تماشا کر رہے ہیں، اور جناب امام کعبہ کی سدیس صاحب کی تصویریں لگا کے ساتھ کہ جناب وہ کہہ رہے ہیں جناب یہ دیکھیں وزیر خارجہ کے ساتھ ملے ہیں، سفیر کے ساتھ ملے ہیں، کہ جناب اسرائیلیوں کو تسلیم کرنے میں کیا جن سے کاروبار کریں۔ اب یہ ایک پروپیگنڈا چلا رہے ہیں جناب، باقاعدہ یہاں پہ ایک بڑی انویسٹ کی گئی ہے، لیکن یاد رکھیے گا اللہ تعالیٰ نے پاکستان کو بنایا کسی مقصد کے لیے تھا،
ساری دنیا تسلیم کر لے گی، لیکن یہ ہمیں یقین ہے انشاءاللہ پاکستان کبھی اسرائیل کو تسلیم نہیں کرے گا، انشاءاللہ وہ کبھی وقت نہیں آئے گا۔ اور اگر خدا نخواستہ یہ ہوا پھر ہم بھی منبر اور محراب کو چھوڑ دیں گے، پھر جو ہوا پھر دیکھی جائے گی۔ اس لیے کہ یہی تو ایک نظریہ ہے جس کی بنیاد پر آج پاکستان قائم ہے، یہی تو ایک بنیاد ہے، اور وہ بنیاد کیا ہے؟ لا الہ الا اللہ محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم۔ اور محمد علی جناح نے، جن کو یہ لوگ کہتے ہیں نعوذ باللہ، یہ اس کو پتہ کیا کہتے ہیں؟ اس کو قائد نہیں کہتے، یہ اسکول آف تھاٹ کے لوگ اسے کہتے ہیں کافر اعظم، استغفر اللہ استغفر اللہ استغفر اللہ الیاذ باللہ، اسے کافر اعظم کہتے ہیں۔ تم سے تو پھر کافر اعظم اچھا تھا جس نے کہا تھا جب تک فلسطین کو آزادی نہیں ملے گی ہم اسرائیل کو تسلیم نہیں کریں گے۔ وہ کلین شیپ تم سے اچھا ہے، اور اس کی عظمت کو میں یہاں سلام کرتا ہوں ممبر پہ بیٹھ کے، اور اس کا نام میں جب بھی لیتا ہوں حضرت قائد اعظم محمد علی رحمۃ اللہ علیہ کہہ لیتا ہوں۔ وہ ہمارے حضرت ہیں اور وہ رحمۃ اللہ تعالیٰ علیہ ہے کہ انہوں نے یہ خوبصورت تحفہ ہمیں لے کے دی جس میں آج ہم آزاد ہیں۔ تو فرمایا گیا اس کو نعمتیں دی، سب کچھ دیا، لیکن اس نے انکار کیا، تکبر کیا۔ یہ تکبر اتنی قابل نفرت چیز ہے۔ مسلمانوں، ایمان والو، اپنے اندر عاجزی پیدا کرو، عاجزی پیدا کرو، عاجزی پیدا کرو، اور میرے اس نسخے پر عمل کر کے دیکھو، عاجزی والے پر، یقین جانیے اللہ آپ کو وہ عزتیں دے گا، دنیا مثال دے گی۔ جتنا جھکنے میں عزت ہے نا، جتنا جھک جانے میں عزت ہے اور جتنی عاجزی میں عزت ہے، اتنی عزت میں نے کبھی نہیں دیکھی، یہ یاد رکھیے۔ اور میں یہ اس لیے اتنا زور دے رہا ہوں کہ یہ میرا آزمودہ نسخہ ہے، اس لیے آپ کو دے رہا ہوں، یہ میرا آزمایا ہوا نسخہ ہے۔ جھکنے میں بڑی عزت ہے، بہت مقام ہے جھک جانے میں، عاجزی میں، اور یہی فقراء کا درس ہوتا ہے، یہی بزرگوں کا درس ہوتا ہے اللہ والوں کا۔ آخری بات فرمایا، پھر ہم نے وَلَقَدِ اخْتَرْنَاهُمْ عَلَىٰ عِلْمٍ عَلَى الْعَالَمِينَ، پھر ہم نے جان بوجھ کر انہیں عالمین پر حکومت بھی بخشی تھی، اور ہم نے انہیں بہت سی نشانیاں بھی دی تھیں جن میں کھلی آزمائش تھی۔ بارگاہ صمدیت میں ہم عرض کرتے ہیں کہ اللہ ہمیں آزمائشوں سے محفوظ فرما۔ ہم آزمائش کے قابل نہیں ہیں، بس ہمیں تیرا کرم ہی چاہیے، اور تو کریم ہے، ہم تیرے گناہ گار بندے ہیں، بس ہم تیرے کرم کے امیدوار ہیں۔ اللہ کی ذات ہمیں ہمیشہ اپنے کرم سے مالا مال فرمائے اور آزمائشوں سے محفوظ فرمائے، اور خاص طور پر دعا کریں کہ اللہ تعالیٰ ہمارا پاکستان جو ایک نظریے پر الحمدللہ اس وقت تک کھڑا ہے، اللہ تعالیٰ اس نظریے پر ہمیں قائم رکھے، اور ہمیں وہ شعور دے کہ یہ سیاستدانوں کے پیچھے لگنے کی بجائے یا ان کی جھوٹی اور سچی باتوں کے پیچھے لگنے کی بجائے ہم محمد عربی کے عظیم پیغام کے پیچھے آ جائیں۔ اور ہمارے پاکستان کے جو لیڈر ہیں، ہمارے لیڈر ایک ہی ہیں سرکار کے بعد، سیاسی حضرت قائد اعظم محمد علی رحمۃ اللہ، باقی سب ڈرامہ بازی ہے، جھوٹ ہے، جھوٹ ہے۔ اتنے جلسے جلوس ہو رہے ہیں، میری خواہش تھی میں کبھی سن لیتا کہ جناب اسرائیل کو فلاں نے تسلیم کیا، ہم نہیں مانیں گے، کبھی تو یہ بات ہو جاتی۔ نہیں، بس جس کو دیکھو ایک ہی خواہش ہے، کرسی مل جائے، بس مجھے کرسی دے دو، ہر چیز درست ہے۔ خدا ایسے ان کے جھوٹوں سے بچ جائیے۔ پہلے ہمارے لیڈر سرکار حضرت محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم، اور اس کے بعد ہمارے سیاسی لیڈر صرف ایک ہی ہیں، حضرت قائد اعظم محمد علی جناح رحمۃ اللہ علیہ تعالی، اور ان کا پاکستان کے بارے جو نظریہ ہے وہ ڈیفائنڈڈ ہے، بس اسی پہ چلتے رہیں۔ انشاءاللہ وہ وقت دور نہیں ہے جب پاکستان سے سرکار نے جو خوشخبری سنائی تھی کہ ہمارا پیغام پھر دنیا تک جائے گا۔ اللہ تعالی ہمیں عمل کی توفیق عطا فرمائے۔ کہ محمد سے وفات ہونے تو ہم تیرے ہیں، یہ جہاں چیز ہے کہ اللہ قلم تیرے ہیں، وما علینا الا البلاغ۔